دیکھیں پہلے میں آپ کے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے آپ مشکلات بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, اس کمیشن کو روز اول سے کسی نے نہیں مانا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے وجوہ ہیں بہت ساری ہیں ماشاءاللہ. جن سول جو کمیشن بنایا گیا وہ پروسیکیوٹر, ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے نیب کے, جی جس وقت یہ براڈ شیٹ کو دیا گیا یا براڈ شیٹ کے مسائل آئے سارے. پھر انہوں نے وہ ہمارے خلاف محترم آصف علی زرداری صاحب کے اور رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جب کیس احتساب سیل نے قائم کیے تھے سیف الرحمان میں, اور یہی ایس جی ایس کو ٹیکنا اور سوئٹزرلینڈ والے کیسز چل رہے تھے, اس میں یہ ون آف دی پروسیکیوٹرز تھے نیب کی طرف سے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاناما لیک والا کیس ہوا تھا سارا, اس میں بھی جج صاحب نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور وہ جو کیسز تھے وہ نیب میں بھیجے اور اس کو پھر انہوں نے کنٹرول کیا. جس طرح سے فیصلہ آیا ارشد ملک وغیرہ وہ سب کے سامنے ہے, اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا, وہ سب جوڈس ہے. تو جہاں تک تعلق ہے ہماری مشکلات کا, ہماری مشکلات اس سے بالکل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے یہ پولیٹیکل گیمک ہے. ایک انہوں نے جو ہے ایک پریشر ٹیکٹک کیا ہے. دیکھیں یہ کیس وہ ہے سوئٹزرلینڈ والا جس میں جج صاحبان نے ہمیں سزا کی تھی ہائی کورٹ سے. میں نے ہی اس کی اپیل جو ہے لکھی تھی بے نظیر بھٹو شہید کی ہدایت پر, دبئی میں جا کے لکھی تھی, پھر ہم نے یہاں دائر کی. وہ حفیظ پیرزادہ صاحب نے بعد میں الٹیمیٹلی آرگیو کی تھی سپریم کورٹ میں. 5 ججوں نے جس کی سربراہی چیف جسٹس جہانگیری صاحب کر رہے تھے اس وقت, انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کہا کہ بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ, اور جس کی پاداش میں ایک سپریم کورٹ کے جج اور 2 ہائی کورٹ کے ججوں کو سبکدوش ہونا پڑا تھا. اور پھر اس کے بعد جب وہ کیس ریمانڈ میں گیا تو فل ڈریس ٹرائل پر, یعنی مکمل طور پر اس کی جو ہے وہ سماعت کی گئی, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد نے محترم آصف علی زرداری صاحب اور رانی شہید اور انہیں بری کیا, باعزت طور پر بری کیا. سو یہ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفعہ جب بریت ہو جائے تو پھر وہ ڈبل جیپرڈی میں آتا ہے. آئین کی آرٹیکل 12 میں وہ قدغن ہے, ممنوع ہے اس معاملے کو دوبارہ اس پر ٹرائل یا پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں نیب کو کہ نیب اس کو کرے, اور نیب تو کر چکی, نیب نے تو کیس اپنا پورا عدالت کے سامنے بھی رکھا. سپریم کورٹ سے بھی ان کو نیبی کو صرف سرزنش نہیں ہوئی, ججز کو سبکدوش ہونا پڑا, اور پھر ٹرائل میں باعزت بری کر دیا گیا. تو یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا. اس کو جو ہے اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, نہ ہماری اس سے مشکل بڑھتی ہے. باقی رہا یہ ہے کہ انہوں نے کینسلیشن آف بیل کی ہے, ایک مریم بی بی کی کینسلیشن آف بیل سپریم کورٹ کے ایک کیس میں آج تک کسی فیمیل کی, کسی عورت کی منسوخ نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھلے کرتے رہیں اس طرح سے, اگر یہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ بن چکا نیب, اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو ہے یہ استعمال کرتے ہوئے یہ اپوزیشن کو داغدار کریں گے یا ان کو زیر بار لائیں گے اور ان سے کوئی جو ہے ان پر پریشر ڈال کے اس تحریک کو بند کر دیں گے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اب رہا پی ڈی ایم کا, پی ڈی ایم میں دیکھیں ہمارا روز اول سے یہ ہے کہ ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا ہے کسی قیمت پر. ہمارے سامنے 1985 کی کافی ہو گئی ہے جو نان الیکٹڈ ایک پارلیمنٹ آئی تھی, اس نے سارے ڈائنامکس ہی ملک میں سیاست کے بدل کے رکھ دیے. آج بھی اس کی باقیات کا اثر ہے.